اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے تو سیدھا سیدھا ہار مان لو اور قبول کر لو کہ تم صرف باتوں کی شیر ہو۔ عمل کرنے کے وقت تمہاری ہوا نکل جاتی ہے۔ نشا نے بیڈ پر اچھلتے ہوئے دلکش کے ہاتھ سے تکیا چھینتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، جس پر دلکش کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ کمرے میں اس وقت تینوں کزنز کا طوفان برپا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر ان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ ماہرہ جو ہمیشہ کی طرح ڈری سہمی ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس نے جلدی سے کہا کہ نشا آپی رہنے دینا، آپ جانتی تو ہیں ارحم بھائی کتنے سخت ہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ ہم تینوں کو کچا چبا جائیں گے۔ ماہرہ کی بات سن کر نشا نے زوردار کہکا لگایا اور بولی کہ ارے تم تو چپ ہی رہو ڈرپوک، یہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر ہے، گڑیا گھر کا کھیل نہیں۔ اور دلکش بی بی اگر تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو بولو، میں جیت گئی ہوں۔ دلکش نے اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا اور نشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی کہ دیکھو نشا، میری انا کو مت للکارو، میں ڈرتی بڑتی کسی سے نہیں ہوں، بس لحاظ کر رہی ہوں کہ وہ تمہارے سگے بھائی ہیں اور میرے تایا زاد، کہیں ان کی عزت کا فالودہ نہ بن جائے۔ نشا نے شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اپنا موبائل دلکش کی طرف بڑھایا اور بولی کہ عزت کی فکر تم مت کرو، ویسے بھی تم بنانے ہی والی ہو، یہ لو نمبر، میں نے بڑی مشکل سے ابو کے پرانے ٹیبلٹ سے نکالا ہے جو اب یوز نہیں کرتے۔ اب اگر تم واقعی دلیر ہو تو ابھی کال ملاؤ اور وہ 3 الفاظ بولو جو ڈیئر میں طے ہوئے تھے۔ دلکش نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور پھر ماہرہ کی طرف جو نفی میں سر ہلا رہی تھی کہ مت کرو، مگر نشا کی چیلنجنگ نظروں نے دلکش کے اندر کی ضدی لڑکی کو جگا دیا تھا۔ اس نے موبائل نشا کے ہاتھ سے جھپٹا اور بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو تو یہی صحیح، لیکن یاد رکھنا اگر طوفان آیا تو ہم سب ڈوبیں گے۔ نشا نے جوش میں آ کر کہا کہ وہ بات کی بعد میں دیکھیں گے، ابھی تم سپیکر آن کرو تاکہ ہم بھی تو سنیں کہ ہماری شیرنی کیسے دھاڑتی ہے۔ دلکش کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ارحم کا نام ہی پورے گھر میں دہشت کی علامت تھا۔ وہ گھر کا وہ واحد فرد تھا جس کے سامنے ان تینوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی تھیں۔ ارحم ابرار صاحب کا انتہائی قابل فخر بیٹا ہے جو اپنے باپ کے بزنس کا دایاں بازو تھا، سنجیدہ، کم گو اور انتہائی باروب، جبکہ اس کے برعکس اس کی اپنی بہن نشا اور چچا شاکر کی بیٹیاں دلکش اور ماہرہ گھر کی رونق تھی۔ نشا نے دلکش کو کونی ماری کہ اب ملاؤ بھی، اب کیوں وقت ضائع کری ہو۔ دلکش نے لمبی سانس لی، نمبر ڈائل کیا اور سپیکر آن کر دیا۔ بیل جانے کی آواز کمرے کے سناٹے میں بم کی طرح گونج رہی تھی۔ ماہرہ نے خوف سے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نشا جوش اور سنسنی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فون کو گھور رہی تھی، جبکہ دلکش دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش وہ کال نہ اٹھائیں، کاش وہ گہری نیند میں ہو اور فون سائلنٹ پر ہو۔ لیکن قسمت کو شاید آج رات کوئی ہنگامہ منظور تھا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ دوسری طرف سے ایک بھاری نیند میں ڈوبی ہوئی مگر وہی مخصوص روبدار آواز آئی، ہیلو، کون ہے؟ یہ ارحم کی آواز تھی، وہی آواز جو دن کے اجالے میں ان سب کو سیدھا کر دیتی تھی۔ دلکش کا حلق خشک ہو گیا، اس کی زبان تالوں سے چپکنے لگی۔ نشا نے اسے زور سے چٹکی کاٹی اور سرگوشی کی کہ بولو جلدی۔ دلکش نے آنکھیں بند کی، اپنے تمام تر حواس مجتمع کیے اور ایک ہی سانس میں تیزی سے بولی، ہیلو چکنے، آئی لو یو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بکلاہٹ میں کال کاٹ کر موبائل بیڈ پر دے مارا۔ کال کٹ چکی تھی۔ کمرے میں ایک سیکنڈ کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ تینوں لڑکیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ واقعی ہو چکا ہے۔ اور پھر نشا بیڈ پر گر کر ہنسنے لگی۔ وہ اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ماہرہ بھی اب اپنے خوف سے باہر نکل کر مسکرا رہی تھی۔ نشا نے ہنستے ہوئے کہا کہ او مائی گاڈ دلکش، تم نے تو کمال کر دیا، ارحم بھائی کو چکنے بول دیا، قسم سے اگر میں خود نہ سنتی تو کبھی یقین نہ کرتی۔ دلکش کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ شرمندگی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر نشا کو مارا اور بولی کہ تم نے مروایا ہے مجھے، اب اگر انہوں نے نمبر ٹریس کر لیا تو کیا ہوگا؟ نشا نے بے فکری سے کہا کہ ارے چل کرو یار، رات کے 2 بج رہے ہیں، نیند میں بندہ ہوش میں تھوڑی ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا ہوگا کوئی خواب ہے، اور ویسے بھی تم نے آواز بدل کر بات کی تھی، کوئی نہیں پہچان سکتا۔ دلکش نے بھی خود کو تسلی دی کہ ہاں نشا ٹھیک کہہ رہی ہے، ارحم بھائی اتنے بھی فارغ نہیں کہ ایک رانگ نمبر کے پیچھے پڑ جائیں گے۔
دوسری طرف ارحم اپنے کمرے میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل کی سکرین کو دیکھا جہاں 9 نمبر لکھا آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں اور بڑبڑایا کہ یہ کون بدتمیز تھا۔ آواز تو کسی لڑکی کی تھی اور لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی بہت ہی بے باک اور شوخ لڑکی ہو۔ چکنے؟ ارحم نے دانت پیس کر اس لفظ کو دہرایا، اس کی وجاہت اور انا کو جیسے کسی نے چیلنج کیا تھا۔ وہ ارحم ابرار تھا جس کی ایک نظر سے لوگ سہم جاتے تھے، اور کوئی لڑکی اسے اتنی رات گئے فون کر کے ایسے مخاطب کر رہی تھی۔ ارحم نے غصے سے موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور سوچا کہ صبح دیکھتا ہوں، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے اس نے ارحم سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز کا منظر کچھ عجیب تھا۔ گھر کے بڑے ابرار صاحب اور شاکر صاحب معمول کی گفتگو میں مصروف تھے۔ تائی امی اور چچی کچن سے گرم گرم پراٹھے لا رہی تھیں۔ نشا، ماہرہ اور دلکش خاموشی سے اپنی کرسیوں پر بیٹھی تھیں، مگر ان کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نشا نے میز کے نیچے سے دلکش کے پاؤں پر پاؤں مارا اور آنکھوں سے اشارہ کیا کہ نارمل رہنا۔ تبھی سیڑھیوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی اور ارحم حسب معمول تیار ہو کے ہاتھ میں کوٹ پکڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ نیچے اترا۔ اس کی آمد پر جیسے میز کا ماحول ہی بدل گیا۔ ارحم نے کرسی کھینچی اور بلند آواز میں السلام علیکم کہا۔ سب نے جواب دیا۔ تائی امی نے پیار سے پوچھا کہ ارحم بیٹا، رات ٹھیک سے سوئے تھے نا؟ تمہاری آنکھیں کچھ سرخ لگ رہی ہیں۔ ارحم نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سب پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے دلکش پر رکھی جو بڑی معصومیت سے بریڈ پر مکھن لگا رہی تھی۔ ارحم نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ نہیں امی، رات کسی جاہل نے سونے نہیں دیا، کوئی رانگ نمبر تھا، عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ ارحم کے کہتے ہی ماہرہ کے ہاتھ سے چمچ گر گیا جس کی آواز پلیٹ سے ٹکرا کر گونجی۔ ارحم نے چونک کر ماہرہ کو دیکھا۔ ماہرہ بخلا گئی اور بولی کہ وہ سوری بھائی، ہاتھ سے پھسل گیا۔ نشا نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ بھائی آج کل تو یہ عام بات ہے، لوگ فارغ ہوتے ہیں تو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، آپ بلاک کر دیں نمبر۔ ارحم نے گہرا سانس لیا اور تلخ لہجے میں بولا کہ بلاک تو میں کر دوں گا، لیکن پہلے ذرا پتہ تو لگاؤں کہ ہمت کس کی ہوئی ہے۔ آواز تو کسی لڑکی کی تھی، اگر میرے ہاتھ لگ گئی تو اس سے بتاؤں گا کہ ارحم کو تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دلکش کے حلق میں نوالا بری طرح اٹکا، اسے شدید کھانسی شروع ہو گئی۔ تائی امی گھبرا گئی اور جلدی سے اسے پانی پلایا۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا؟ دلکش نے پانی پی کر بمشکل سانس بحال کی اور چوری چھپے ارحم کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ دلکش نے دل ہی دل میں نشا کو کوسا جو سر جھکائے مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد جب ارحم آفس چلا گیا تو تینوں لڑکیاں دلکش کے کمرے میں جمع ہو گئیں۔ دلکش نے کمرے میں آتے ہی نشا کو بالوں سے پکڑ لیا۔ تیری وجہ سے آج میں پکڑی جاتی، دیکھا نہیں ان کا موڈ، وہ تو کچا چبا جاتے مجھے۔ نشا نے ہنستے ہوئے خود کو چھڑایا اور بولی کہ ارے چھوڑو نا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بلکہ مزہ تو اب آیا ہے۔ تم نے دیکھا بھائی کا چہرہ؟ وہ غصے کے ساتھ ساتھ کنفیوز بھی تھے۔ ان کی انا کو پہلی بار کسی نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ ماہرہ نے ڈرتے ہوئے کہا کہ لیکن آپی، اگر انہیں واقعی پتہ لگوا لیا تو؟ نشا نے لاپرواہی سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ سم پاپا کے نام پر نہیں تھی، کسی کے بھی نام پر ہو سکتی ہے، بھائی کو کیا پتا چلے گا۔ دلکش، اب تو تمہیں یہ جاری رکھنا پڑے گا، شاید تبھی ختم نہیں ہوئی، تمہیں انہیں کم سے کم 1 ہفتہ تنگ کرنا ہے۔ دلکش نے حیرت سے نشا کو دیکھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں اب دوبارہ موت کے کنویں میں چھلانگ نہیں لگاؤں گی۔ نشا نے اسے اکساتے ہوئے کہا کہ او کم آن دلکش، ڈر گئی؟ میں تو سمجھتی تھی تم بہت دلیر ہو، لیکن تم تو ارحم بھائی کے نام سے کانپنے لگے۔ دلکش کی رگیں حمیت پھر بھڑک اٹھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی سمجھتی ہو تو دیکھنا، اب میں ارحم بھائی کو ایسا زج کروں گی کہ وہ خود مجھ سے بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ اس رات دلکش نے خود ارحم کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آگ اسے کھیلنے کے مترادف ہے، لیکن ارحم کے روب کو توڑنے اور اسے چڑھانے میں اسے اب ایک عجیب سا لطف آنے لگا تھا۔ رات کے 11 بجے جب ارحم اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، اس کا فون بجا۔ ارحم نے نمبر دیکھا، وہی نمبر تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو شکار خود چل کر آیا ہے۔ اس نے فون اٹھایا اور خاموش رہا۔ دوسری طرح سے دلکش نے اپنی آواز کو مزید بھاری اور پراسرار بناتے ہوئے کہا، ہیلو
ناراض ہو کیا میرے چکنے ہیرو؟ ارحم نے دانت پیستے ہوئے اپنی آواز پر قابو پایا اور سخت لہجے میں پوچھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو اپنی حد میں رہو۔ کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ دلکش ہنسی اور اس کی ہنسی میں بلا کی شوخی تھی۔ میں تمہاری چاہنے والی ہوں، تمہاری دیوانی۔ اف، تم غصے میں اور بھی حسین لگتے ہو۔ جب تم سب ناشتے کی میز پر سب کو گھور رہے تھے نا، میرا تو دل ہی نکل گیا تھا۔ ارحم چونک گیا۔ کیا تم مجھے صبح دیکھا؟ اس کا مطلب تم میرے آس پاس ہی ہو، گھر میں ہو یا گھر کے باہر؟ ارحم کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ دلکش کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ اس نے بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ارے بدھو، میں تمہیں روز دیکھتی ہوں، تمہاری ہر ادا پر نظر ہے میری۔ ویسے میرا نام حسینہ ہے، صرف تمہاری حسینہ۔ ارحم نے غصے سے کہا کہ بکواس بند کرو۔ اگر تمہارے پاس کرنے کو کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ اور مجھے دوبارہ کال مت کرنا، ورنہ میں پولیس میں رپورٹ کروا دوں گا۔ دلکش نے بے پرواہی سے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو جان، میں تو کال کروں گی۔ تمہاری آواز سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ اچھا، اب میں جا رہی ہوں، خوابوں میں ملیں گے، بائے۔ اور اس نے فون بند کر دیا۔ ارحم غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ مجھے جانتی ہے، میری روٹین جانتی ہے، اور سب سے بڑی بات، یہ مجھ سے ڈرتی نہیں ہے۔ ارحم کے لیے بات ناقابل یقین تھی کہ کوئی لڑکی اس سے اس طرح بات کر سکتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ غصہ کرنے کی بجائے دماغ سے کام لے گا۔ اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو کال ملائی جو ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں مینیجر تھا۔ یار دانش، ایک نمبر بھیج رہا ہوں، مجھے ارجنٹ اس کی ڈیٹیلز چاہیے۔ کس کے نام پر ہے اور لوکیشن کیا ہے؟ ارحم نے حکم صادر کیا۔ دانش نے کہا کہ بس 10 منٹ دو، ابھی بتاتا ہوں۔ ارحم فون ہاتھ میں لیے بےتابی سے انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد دانش کا میسج آیا۔ ارحم نے میسج کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ارحم کے موبائل کی سکرین پر شاکر حسین کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ نام پڑھتے ارحم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس حسینہ کو وہ باہر کی کوئی آوارہ لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے اپنے ہی گھر کی چار دیواری کے اندر موجود ہے۔ غصے کی ایک شدید لہر اس کے رگ و پیر میں دوڑ گئی۔ چچا شاکر کے نام پر سم؟ اس کا مطلب یہ لڑکی میرے گھر کی ہے۔ ارحم نے دانت پیستے موبائل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب تفریح نہیں بلکہ ایک الاؤ دہک رہا تھا۔ اس کے گھر کے اصول، اس کی تربیت اور اس کا روب، سب جیسے اسے ایک نام نے چیلنج کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً 2 ہی نام آئے، ماہرہ یا دلکش۔ ماہرہ؟ ارحم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ماہرہ تو میرے سامنے نظر اٹھا کر بات نہیں کر سکتی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ مجھے چکنا کہے اور آئی لو یو بولے۔ پھر اس کا دھیان دلکش کی طرف گیا۔ دلکش جو گھر بھر میں اپنی شرارتوں کے لیے مشہور تھی، جو اکثر اس کے سامنے بھی شوق جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ تو یہ تم ہو دلکش؟ ارحم نے مٹھی بھینچ لی۔ تم نے میری شرافت اور میرے روب کا مذاق بنایا ہے۔ تم نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارحم ابرار سے الجھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ارحم کا پہلا رد عمل تھا کہ وہ ابھی نیچے جائے اور سب کے سامنے یہ تماشا کھول دے، مگر پھر وہ رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ابھی شور مچایا تو میں انکار کر دے گی، ہو سکتا ہے وہ سم ہی توڑ کر پھینک دے اور پھر ارحم کے پاس کوئی ثبوت نہیں بچے گا۔ اور ارحم کچا کھلاڑی نہیں تھا، وہ اسے ثبوت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کھیلنا چاہتی ہو نا تم؟ ٹھیک ہے، اب کھیل میں کھیلوں گا اور تم دیکھو گی۔ ارحم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کی کال کا جواب دے گا، اسے باتوں میں لگائے گا تاکہ وہ بے خوف ہو کر اپنی کوئی نشانی چھوڑ دے یا سامنے آ جائے۔ دوسری طرف دلکش اپنے کمرے میں بستر پر الٹی لیٹی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے ارحم جیسے سخت گیر انسان کو زچ کر دیا ہے۔ پاس ہی نشا بیٹھی نیل پالش لگا رہی تھی۔ نشا نے پوچھا، ویسے دلکش تم نے آج کال نہیں کرنی کیا؟ 2 دن ہو گئے، اب تو ارحم بھائی بھی عادی ہو گئے ہوں گے۔ دلکش نے چونک کر نشا کو دیکھا۔ اب اس کے دل میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ پہلے وہ یہ سب صرف نشا اور ماہرہ کے کہنے پر کر رہی تھی، مگر پچھلی 2 کالز میں ارحم کی آواز اور ان کے رد عمل نے اسے ایک اندیکھے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ نشا یا ماہرہ اس کی اور ارحم کی باتوں میں شریک ہوں۔ وہ اس حسینہ والے کردار کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگی تھی۔ دلکش نے کندھے چکاتے جھوٹ بولا، نہیں یار، اب مزہ نہیں آ رہا۔ وہ آگے سے کچھ بولتے ہی نہیں۔
بس ہوں ہاں کرتے ہیں۔ میں نے سوچا بس کر دوں، کہیں سچ میں پکڑی نہ جاؤں۔ نشا نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ پکا؟ یا تم ڈر گئی ہو؟ دلکش نے بات ٹالتے ہوئے کہا۔ ہاں بس سمجھ لو ڈر گئی ہوں۔ دلکش نے جھوٹ اس لیے بولا تاکہ نشا اس کے سر پر سوار نہ رہے اور وہ سکون سے ارحم سے بات کر سکے۔ رات کے 11 بجے جب گھر کی بتیاں بجھ چکی تھیں، دلکش نے دھڑکتے دل کے ساتھ نمبر ملایا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارحم غصے میں فون بند نہ کر دیں، لیکن مل جانے کے فوراً بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ ارحم کی آواز آئی، مگر اس بار اس آواز میں وہ روایتی کڑک نہیں تھی، بلکہ ایک پراسرار سا ٹھہراؤ تھا۔ دلکش نے اپنی آواز میں شوخی پیدا کرتے ہوئے کہا، ہیلو میرے ہیرو، جاگ رہے تھے یا میری یاد جگا رہی تھی؟ ارحم جو اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھا تھا جملے پر تل ملا اٹھا۔ اگر یہ کوئی باہر کی لڑکی ہوتی تو شاید وہ اگنور کر دیتا، لیکن یہ سوچ کر کہ اس کی اپنی کزن ہے جو اس سے ایسی بے باک باتیں کر رہی ہے، اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر اس نے اپنے لہجے پر زبردست کنٹرول رکھا۔ وہ اسے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ تمہاری ہی یاد جگا رہی تھی حسینہ، ارحم نے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، مگر دلکش نے اسے اس کی نرمی سمجھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو، جو مجھ جیسے انسان سے بھی نہیں ڈرتی۔ دلکش خوشی سے بھولی نہ سمائی۔ ارحم بھائی اسے ایسے بات کر رہے ہیں، اس نے لاڈ سے کہا۔ ڈر کیسا؟ محبت میں ڈر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تم اتنے بھی برے نہیں ہو جتنا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ ارحم نے دانت پیستے ہوئے سوچا، اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کیسا ہوں؟ مگر زبان سے بولا، اچھا تو تم مجھے جانتی ہو، یعنی تم نے مجھے قریب سے دیکھا ہے؟ دلکش سنبھل گئے۔ ہاں مطلب دور سے دیکھا ہے، مگر دیکھا تو ہے نا۔ یہ سلسلہ اگلے چند روز تک چلتا رہا۔ دن کے وقت ارحم کا رویہ گھر میں معمول سے زیادہ سخت اور سنجیدہ ہوتا۔ وہ دلکش کو کڑی نظروں سے دیکھتا، یہ جانچنے کے لیے کہ کیا اس کے چہرے پر کوئی خوف یا ندامت ہے۔ مگر دلکش اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بہت ہی ہوشیاری سے کھیل رہی ہے اور رات والا ارحم اس کا دیوانہ ہوتا جا رہا ہے۔ ارحم اب جان بوجھ کر رات کو اسے لمبی باتوں میں لگاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ دلکش اس سے جذباتی طور پر وابستہ ہو جائے، تاکہ جب اس کا بھانڈا پھوڑے تو اسے سبق یاد رہے۔ ارحم کے لیے یہ رومانس نہیں تھا، یہ ایک مجرم کو پکڑنے کی تفتیش تھی۔ ایک رات باتوں کے دوران ارحم نے اچانک پوچھا، ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں کچھ نہیں کہتے؟ اتنی رات گئے جاگتی ہو، کسی سے باتیں کرتی ہو، انہیں پتہ نہیں چلتا؟ دلکش کے دل کو کچھ ہوا۔ اسے اپنے تایا ابو اور پاپا کا خیال آیا جو ارحم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک پل کے لیے اس کا ضمیر جاگا۔ گھر والے؟ وہ سو رہے ہوتے ہیں اور انہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ ارحم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا، بھروسہ جو تم توڑ رہی ہو؟ اس نے کہا، بھروسہ بہت نازک چیز ہوتی ہے حسینہ، ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں۔ تم ڈرتی نہیں کہ اگر میں نے تمہارا نمبر ٹریس کروا لیا تو کیا ہوگا؟ دلکش ہنس پڑی، ایک لاپرواہ ہنسی۔ ارے تم ایسا نہیں کرو گے، مجھے پتا ہے تم مجھ سے اٹیچ ہو گئے ہے نا؟ ارحم کو اس کی خوش فہمی پر غصہ آیا۔ اٹیچمنٹ؟ ہاں بہت جلد پتہ چل جائے گا کیسے۔ دلکش کی حالت یہ تھی کہ وہ یونیورسٹی میں بھی گمسم رہنے لگی تھی۔ نشا نے کئی بار نوٹ کیا کہ دلکش کلاس میں بھی چھپ کر موبائل دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ ایک دن نشا نے اسے ٹوک ہی دیا، دلکش تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تم کہتی ہو کہ تم نے ارحم بھائی کو کال کرنا چھوڑ دی ہے، لیکن پرسوں رات میں نے تمہارے کمرے سے تمہاری آواز سنی تھی، تم فون پر بات کر رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ نشا نے سختی سے پوچھا۔ دلکش کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے جلدی سے بات بنائی، وہ تو میری دوست سارا تھی، اس کا بریک اپ ہو گیا نا تو وہ رو رہی تھی، میں اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نشا مطمئن نہیں ہوئی۔ دیکھو دلکش، اگر تم اب بھی ارحم بھائی کو کال کر رہی ہو تو باز آ جاؤ۔ میں نے کل بھائی کو پاپا سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ ایسا، وہ سائبر کرائم والوں کو انوالو کرنے والے ہیں۔ نشا نے یہ بات صرف دلکش کو ڈرانے کے لیے کہی تھی، مگر دلکش واقعی ڈر گئی۔ سائبر کرائم؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، مگر اس ڈر پر اس کی وہ جذباتیت غالب آ گئی جو ارحم کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا، ارحم ایسا نہیں کریں گے، وہ تو مجھ سے اتنے پیار سے بات کرتے ہیں، میں آج رات ان سے پوچھوں گی۔ اس رات کال ملاتے ہوئے دلکش کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ارحم نے فون اٹھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ آج میری بلبل خاموش کیوں ہے؟ ارحم نے طنز اور نرمی کے ملے جلے لہجے میں پوچھا۔ ارحم
دلکش کے منہ سے بے اختیار اس کا اصلی نام نکل گیا۔ وہ فوراً رکی۔ میرا مطلب ہے ہیرو، تم پولیس کو تو نہیں بتاؤ گے نا؟ ارحم چوکنا ہو گیا۔ پولیس؟ تمہیں پولیس سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیا تم نے کوئی چوری کی ہے؟ دلکش نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، چوری تو نہیں کی، بس تمہارا دل چرایا ہے۔ ارحم کو اس کی فلمی لائن پر شدید تب چڑھی۔ یہ لڑکی اس حد تک جا چکی تھی کہ اب اسے مذاق اور حقیقت کا فرق بھی بھولتا جا رہا تھا۔ ارحم نے فیصلہ کیا کہ اب آخری وار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چرانے کی سزا تو ملے گی، ارحم نے سنجیدگی سے کہا۔ خیر یہ چھوڑو، میں تم سے ایک اہم بات پوچھنا چاہتا تھا۔ کیا؟ دلکش نے پوچھا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارا رہوں؟ دیکھو، میرے گھر والے میری شادی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ارحم نے جھوٹ بولا تاکہ اسے دباؤ میں لا سکے۔ اگر تم سامنے نہیں آؤ گی تو مجھے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی۔ دلکش کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ شادی؟ نہیں، تم شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی آواز میں روحان سا پن آ گیا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ارحم نے سیدھا سوال داغا۔ ویسے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، لیکن اگر تم بننا چاہتی ہو یا اس سے آگے کا رشتہ چاہتی ہو تو تمہیں اس نقاب سے باہر آنا ہوگا۔ دلکش خاموش ہو گئی۔ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ارحم کو سب سچ بتا دے۔ وہ اب ارحم کو صرف تنگ نہیں کر رہی تھی بلکہ اس کی شخصیت کے اس جعلی نرم پہلو کی دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر میں ارحم بھائی کو بتا دوں کہ میں دلکش ہوں اور میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں تو شاید وہ غصہ نہ کریں، شاید وہ بھی مجھے پسند کرتے ہوں، اسی لیے تو اتنی باتیں کرتے ہیں۔ بتاؤ، خاموش کیوں ہو گئی؟ ارحم نے دباؤ ڈالا۔ کیا میں سمجھوں کہ تم صرف ٹائم پاس کر رہی تھی؟ نہیں، دلکش تڑپ کر بولی، یہ ٹائم پاس نہیں ہے، میں واقعی تم سے… وہ محبت کا لفظ بولتے بولتے رک گئی۔ اچھا، تو پھر ثابت کرو۔ ارحم نے اپنا جال پھینکا۔ مجھے اپنی کوئی نشانی دو یا مجھے اپنا نام بتاؤ، ورنہ آج یہ ہماری آخری بات ہوگی۔ میں کسی بزدل لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دلکش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بزدل نہیں ہوں، بس مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ ارحم نے کوریدا۔ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل گیا تو شاید تم مجھ سے نفرت کرو گے۔ دلکش نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ ارحم کو اس کی سسکی سن کر ذرا بھی ترس نہیں آیا، بلکہ اسے یقین ہو گیا کہ اب یہ پوری طرح پھنس چکی ہیں۔ نفرت یا محبت کا فیصلہ تو تب ہوگا جب سچ سامنے آئے گا۔ میں تمہیں کل تک کا وقت دیتا ہوں، سوچ لو، یا تو سچ بتا دو یا پھر ہمیشہ کے لیے مجھے بھول جاؤ۔ ارحم نے فون کاٹ دیا۔ فون بند کرنے کے بعد ارحم نے ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں غصہ بدستور قائم تھا۔ بہت قریب ہو تم، جانتا ہوں میں۔ کل تمہارا یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا دلکش۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے دلکش کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ جذباتی ہو کر کوئی غلطی ضرور کرے گی۔ دوسری طرف دلکش نے فون سینے سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی محبت تھی جو ارحم کے قدموں میں سچ ڈالنے پر اکسا رہی تھی، اور دوسری طرف ارحم کا وہ روبدار روپ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگر میں نے بتا دیا تو کیا وہ مجھے اپنا لیں گے؟ یا اسے ارحم کے غصے کا خیال آیا تو جرجری آ گئی۔ مگر پھر ارحم کا جملہ یاد آیا کہ میں بزدل لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ دلکش نے آنسو پونچھے۔ میں انہیں کھو نہیں سکتی، مجھے انہیں بتانا ہی ہوگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ارحم کو سب سچ بتا دے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی محبت کا اعتراف کرنے نہیں بلکہ اپنی سزا وصول کرنے جا رہی ہے۔ رات بھر کی بے چینی اور کشمکش کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو دلکش کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ آج وہ اپنے اس جھوٹ کے بت کو پاش پاش کر دے گی، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اس کا دل اسے بار بار تسلی دے رہا تھا کہ ارحم کا وہ نرم لہجہ، وہ پیار بھری باتیں اور وہ رات گئے تک جاگ کر اس کا انتظار کرنا، یہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اگر ارحم اس حسینہ کو پسند کر سکتے ہیں تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ حسینہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کی اپنی کزن دلکش ہے تو شاید وہ ناراض ہوں، مگر محبت نفرت میں نہیں بدلے گی۔ اس امید کے سہارے اس نے صبح کا آغاز کیا۔ آج گھر میں چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ شام کو پھپھو اور ان کی فیملی کھانے پر آ رہی تھی اور گھر کے بڑوں کے درمیان کچھ اہم فیصلے ہونے والے تھے۔ کچن میں تائی امی اور چچی کی ہدایات گونج رہی تھی، جبکہ ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ دلکش اپنے کمرے سے نکلی تو اس کا سامنا سیدھا نشا سے ہوا۔
نشا نے اسے دیکھتے ہی مشکوک نظروں سے گھورا اور بازو پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر لے گئی۔ تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں دلکش، سچ بتاؤ، رات پھر تم نے کال کی تھی نا؟ نشا نے سختی سے پوچھا۔ دلکش نے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں نشا، میں نے بس دیر تک پڑھائی کی تھی۔ تم ہر وقت مجھ پر شک کیوں کرتی ہو؟ نشا نے اس کے ماتھے پر انگلی ماری۔ کیونکہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم اس آگ سے کھیل رہی ہو جو ہم سب کچھ جلا دے گی۔ یاد رکھنا، آج شام گھر میں مہمان آ رہے ہیں۔ ارحم بھائی سارا دن گھر پر ہوں گے، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا۔ دلکش نے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ تو آج رات کا انتظار کر رہی تھی جب ارحم کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ دے گی۔ دوپہر کے کھانے کی میز پر ارحم موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ کسی ضروری کام سے باہر گیا ہے۔ دلکش کو تھوڑا سکون ملا، کیونکہ ارحم کے سامنے آتی اس کا اعصاب جواب دینے لگتے تھے۔ شام ہوتے ہی گھر کی رونقیں بحال ہو گئی۔ پھپھو، ان کے شوہر اور بیٹا احسن آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ہنسی مذاق اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دلکش، ماہرہ اور نشا نے مہمانوں کو چائے پیش کی۔ ماہرہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں اس کی معصومیت مزید نکھر آئی تھی۔ سب کی توجہ کا مرکز آج ماہرہ اور احسن تھے، کیونکہ بڑوں نے ان دونوں کے رشتے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد تائی امی نے خوشی سے اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ماہرہ اور احسن کی بات پکی کر دی جائے اور اگلے ماہ ان کی منگنی کر دیں گے۔ سب نے تالیاں بجائیں اور مبارکباد کا شور مچ گیا۔ ماہرہ شرما کر نشا کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ احسن بھی مسکرا رہا تھا۔ ماحول بہت خوشگوار تھا، لیکن دلکش کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے ارحم کو آنا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش ارحم بھی اس خوشی کے موقع پر یہاں ہوتے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پارچ میں گاڑی رکنے کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد ارحم اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور وہ بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب ایسا تھا کہ کمرے میں موجود شور تھوڑا مدھم پڑ گیا۔ ارحم نے سب کو سلام کیا اور احسن سے گلے ملا۔ مبارک ہو چھوٹے، بلا کر تم نے ہماری گڑیا کو جیت ہی لیا۔ ارحم نے احسن کے کندھے پر تبکی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، پھر اس نے ماہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو۔ دلکش ایک کونے میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم کی نظر پورے کمرے میں گھومی اور ایک لمحے کے لیے دلکش پر آ کر ٹھہر گئی۔ اس نظر میں وہی پرانی سختی تھی، کوئی نرمی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ دلکش کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا یہ وہی ارحم ہے جو رات کو فون پر مجھ سے اتنی محبت سے بات کرتا ہے؟ اسے لگا جیسے وہ دو الگ الگ انسانوں سے ڈیل کر رہی ہے۔ کھانے کے بعد سب لوگ لان میں کرسیوں پر بیٹھ گئے تاکہ کھلی ہوا میں چائے پی سکیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا اور چاندنی رات نے ماحول کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ مرد حضرات ایک طرف سیاست پر بحث کر رہے تھے، جبکہ خواتین شادی کی تیاریوں میں گفتگو کر رہی تھیں۔ دلکش کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ ارحم سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر سب کے سامنے ممکن نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ارحم اپنی کرسی سے اٹھا اور فون کان سے لگاتے ہوئے لان کے دوسرے کونے کی طرف جانے لگا جہاں اندھیرا تھا۔ دلکش کے دل میں ایک لہر اٹھی، کیا وہ مجھے کال کرنے جا رہے ہیں؟ اس نے سوچا۔ اس کا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ ارحم لان کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا رخ گھر کی عمارت کی طرف تھا، لیکن وہ سائے میں تھا، اس لیے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلکش نے موقع غنیمت جانا اور آہستہ سے وہاں سے کھسک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی جو اوپر چھت کی طرف جاتی تھی۔ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے درمیان ہی پہنچی تھی کہ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا۔ اسکرین پر ارحم کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ نمبر تھا جو اس نے یاد کر رکھا تھا۔ دلکش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی۔ اس کا رخ لان کی طرف نہیں تھا۔ ہیلو؟ دلکش کی آواز میں ترتراہٹ تھی۔ دوسری طرف سے ارحم کی آواز آئی، مگر اس بار لہجہ وہ نہیں تھا جو پچھلی راتوں کو ہوتا تھا۔ لہجہ سرد، سپاٹ اور انتہائی پراسرار تھا۔ کیسی ہو میری حسینہ؟ ارحم نے پوچھا۔ کہاں ہو تم؟ میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ دلکش سیڑھیوں پر رک گئی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ میں بھی تمہیں مس کر رہی ہوں ہیرو۔ تم کہاں ہو؟ ارحم نے ایک طنزیہ ہنسی۔ میں تو تمہارے بہت قریب ہوں، اتنا قریب کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو۔ دلکش کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ پیچھے؟ اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جو باہر لان کی طرف کھلتی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے آہستہ آہستہ گردن موڑی اور نیچے لان کی طرف دیکھا۔ نیچے لان کے عین وسط میں جہاں روشنی کے کھالا بن رہا تھا، ارحم کھڑا تھا۔
اس کا فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا اور اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، سیدھا دلکش کی طرف۔ ان دونوں کی نظریں ملیں، وقت جیسے تھم گیا۔ دلکش کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، موبائل اس کے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ ارم کی آنکھوں میں جو تاثر تھا وہ محبت کا نہیں، وہ شکار کو دبوچ لینے والے شکاری کا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور انتہائی کرخت مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر دلکش کی روح تک کانپ گئی۔ پکڑی گئی حسینہ، ارحم کی آواز فون کے ذریعے اس کے کان میں گونجی، حالانکہ اسے نیچے کھڑا بھی دیکھ رہی تھی۔ تو یہ تم تھیں، میرے گھر کی عزت، میری اپنی کزن دلکش؟ ارحم کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ دلکش کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے فوراً کال کاٹی اور دیوانہ وار اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ ہامتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ لاک کر کے بیڈ پر گر گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ دلکش کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ارحم کی وہ نظر، وہ سرد لہجہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے اور اب انجام کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ نیچے لان میں ارحم نے فون اپنی جیب میں ڈالا۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی پیشانی رگڑی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ڈرامے کرنے کا دلکش؟ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ رات دلکش پر قیامت بن کر گزری۔ ہر آہٹ پر اسے لگتا کہ ارحم دروازہ توڑ کر اندر آئے گا اور اس سے سب کے سامنے رسوا کر دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نیچے خاموشی چھا گئی تھی، شاید مہمان جا چکے تھے۔ دلکش ساری رات جاگتی رہی، روتی رہی اور دعائیں کرتی رہی کہ کاش یہ سب ایک برا خواب ہو، لیکن سورج کی پہلی کرن نے اسے بتا دیا کہ یہ حقیقت ہے۔ صبح اسے ڈر تھا کہ وہ ناشتے پر کیسے جائے گی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر وہ نہ گئی تو سب شک کریں گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے نیچے اتری، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے سوائے ارحم کے۔ دلکش نے سکھ کا سانس لیا، شاید وہ آفس چلے گئے ہوں گے۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ ارحم کمرے میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ کچھ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں جیسے وہ بھی ساری رات سویا نہ ہو۔ اس نے کسی سے بات کیے بغیر اپنی کرسی سنبھالی۔ دلکش کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ناشتہ کرو دلکش، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ تائی امی نے پیار سے پوچھا۔ دلکش نے بمشکل جواب دیا، جی تائی امی، بس جا رہی ہوں، آج ڈرائیور چھٹی پر ہے۔ ارحم کی بھاری آواز گونجی۔ دلکش کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ میں چھوڑ دوں گا تمہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ سب نے اسے معمولی کی بات سمجھا، مگر دلکش جانتی تھی کہ یہ حکم ہے، پیشکش نہیں۔ اس نے انکار کرنے کی کوشش کی۔ نہیں ارحم بھائی، میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں گی یا رکشہ لے لوں گی۔ ارحم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی وارننگ تھی جس نے دلکش کی زبان بند کر دی۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا، 5 منٹ ہے تمہارے پاس، گاڑی میں بیٹھو۔ ارحم اٹھ کر باہر چلا گیا۔ نشا نے دلکش کو کونی ماری۔ جاؤ نا، کیوں نخرے کر رہی ہوں؟ ارحم بھائی کا موڈ ویسے ہی خراب لگ رہا ہے۔ دلکش نے کامتی ٹانگوں کے ساتھ اپنا بیگ اٹھایا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی سزائے موت کی طرف جا رہی ہے۔ وہ باہر نکلی تو ارحم گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور انجن سٹارٹ تھا۔ دلکش پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو ارحم نے شیشہ نیچے کر کے سرد لہجے میں کہا، فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں۔ دلکش نے تھوک نکلا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ ارحم نے گاڑی تیزی سے بھگا دی۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی۔ گاڑی کا AC چل رہا تھا مگر دلکش کو پسینے آ رہے تھے۔ ارحم کی نظریں سیدھی سڑک پر تھیں۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ہاتھوں کی گرفت سٹیئرنگ پر اتنی سختی کہ پور سفید ہو رہے تھے۔ دلکش نے کئی بار ہمت کی کہ کچھ بولے، معافی مانگ لے، مگر ارحم کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔ گاڑی یونیورسٹی کے راستے پر رواں دواں تھی کہ اچانک ارحم نے گاڑی بائیں طرف موڑ لی۔ دلکش چونکی یہ راستہ یونیورسٹی کا نہیں تھا۔ ارحم بھائی، یہ راستہ یونیورسٹی تو ادھر ہے، دلکش نے دبی آواز میں کہا۔ ارحم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ ارحم بھائی پلیز، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ دلکش کی آواز میں رونا شامل ہو گیا۔ ڈر؟ ارحم نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں طنز اور غصے کا طوفان تھا۔ رات کو فون پر چکنا بولتے ہوئے اور آئی لو یو کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا تھا؟ تب تم بہت شیرنی بنی ہوئی تھی، اب کیا ہوا؟ دلکش کا رنگ فک ہو گیا۔ تو اسے سب پتہ ہے۔ اس کا آخری بھرم بھی ٹوٹ گیا۔ ارحم بھائی، میں وہ چپ،
ارم نے اتنی زور سے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا کہ دلکش اچھل پڑی۔ ایک لفظ نہیں اپنی گندی زبان سے۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب میری باری ہے۔ گاڑی شہر سے باہر نکل کر ایک ویران سڑک پر آ گئی۔ یہ ان کا پرانا فارم ہاؤس تھا جو کافی عرصے سے بند پڑا تھا۔ ارم نے فارم ہاؤس کے گیٹ کے سامنے زوردار بریک لگائی۔ دلکش بری طرح کانپ رہی تھی۔ ارم بھائی مجھے معاف کر دیں، اللہ کا واسطہ مجھے گھر لے چلیں۔ وہ رو رہی تھی، گر گرا رہی تھی۔ ارم گاڑی سے اترا اور وہ گھوم کر دلکش کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلکش کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ نکلو باہر۔ نہیں ارم بھائی پلیز۔ دلکش نے مزاحمت کی کوشش کی مگر ارم کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ ارم اسے کھینچتا ہوا فارم ہاؤس کے بڑے ہال میں لے گیا۔ وہاں گرد و غبار تھا اور فرنیچر پر چادریں پڑی ہوئی تھی۔ ارم نے اسے ہال کے بیچ میں لے جا کر چھوڑا۔ دلکش توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر گئی۔ وہ روتی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی۔ ارم نے دروازہ لاک کیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر جنون طاری تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی پینٹ سے بیلٹ کھولنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر دلکش کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ نہیں ارم بھائی نہیں، خدا کے لیے، وہ چیخی۔ ارم نے بیلٹ ہاتھ میں فولڈ کیا اور اس کے قریب جھکا۔ کیوں؟ اب کیوں چیخ رہی ہو؟ جب راتوں کو مجھے کال کر کے میرے جذبات سے کھیل رہی تھی تب شرم نہیں آئی؟ تم نے کیا سمجھا تھا دلکش کہ ارم ایک کھلونا ہے؟ تم لڑکیوں کو لگتا ہے کہ مرد بے وقوف ہوتا ہے۔ تم جو چاہو گی کرو گی اور بچ جاؤ گی۔ میں بس شرارت کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی تھی، سچ میں، دلکش نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ محبت؟ ارم نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اسے محبت نہیں کہتے، اسے گھٹیا پن کہتے ہیں۔ تم نے میری عزت کا تماشا بنایا، میرے کردار پر انگلی اٹھائی۔ تم نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ شاید کوئی واقعی مجھ سے مخلص ہے، لیکن تم تو صرف ایک ڈرامہ کر رہی تھی۔ ارم کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ بیلٹ ہوا میں لہرایا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ مذاق کی حد کیا ہوتی ہے۔ دلکش نے آنکھیں میچ لیں اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اللہ مجھے بچا لے۔ ارم نے بیلٹ پوری قوت سے زمین پر مارا۔ ٹھا کی آواز پورے حال میں گونجے۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی جیسے کسی نے گولی چلا دیا۔ دلکش یہ آواز سنتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ارم جو اسے صرف ڈرانے کے لیے سب کر رہا تھا اسے گرتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف جھکا۔ دلکش، اس نے اس کا کندھا ہلایا۔ ڈرامے مت کرو، اٹھو۔ لیکن دلکش ساکت تھی۔ اس کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے تھے۔ ارم کو احساس ہوا کہ معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اس نے فوراً اس کی نبض چیک کی۔ نبض بہت دھیمی تھی۔ اوہ شٹ! دلکش! وہ تو صرف اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ دلکش اندر سے کتنی ڈرپوک اور نازک ہے۔ دلکش آنکھیں کھولو، میں نے تمہیں مارا نہیں ہے، دیکھو میں بس ڈرا رہا تھا۔ ارم نے اس کے چہرے پر ہلکی سی تھپکی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے دلکش کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو ہوا کے دوش پر اڑا دیا۔ اس کا رخ اسپتال کی بجائے گھر کی طرف تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گھر پر امی اسے سنبھال لیں گی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی پڑے۔ راستے میں اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اسے جھنجلا کر فون دیکھا تو تایا ابو کا نمبر تھا۔ ارم نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے تایا ابو کی ڈرائی ہوئی، لرزتی ہوئی آواز آئی۔ ارم بیٹا تم کہاں ہو؟ جلدی گھر پہنچو، قیامت ٹوٹ پڑی ہم پر۔ شاکر اور اس کی بیگم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ارم کے پیروں تلے سے بریک پیڈلز جیسے پھسل ہی گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے لہرائی مگر اس نے فوراً قابو پا لیا۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ایک طرف پیچھے سیٹ پر بے ہوش پڑی دلکش جسے وہ سزا دینے لے گیا تھا اور دوسری طرف یہ دل سوز خبر کہ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ارم کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی کہ جس وقت وہ لڑکی یتیم ہو رہی تھی ٹھیک اسی وقت میں اس سے بیلٹ سے ڈرا رہا تھا۔ اس احساس جرم نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی اور چند ہی منٹوں میں گاڑی گھر کے پورچ میں لا کھڑی کی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رشتہ دار جمع ہو رہے تھے اور رونے دھونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ ارم گاڑی سے اترا اور جلدی سے پچھلی سیٹ سے دلکش کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ ابھی بے ہوش تھی۔ جب اسے اٹھا کر اندر داخل ہوا تو سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ نشا اور مائرہ روتی اس کی طرف لپکی۔ تائی امی نے اپنا سینہ پیٹ لیا کہ ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ اسے تو خبر بھی نہیں کہ اس کی دنیا اجڑ گئی۔
ارم نے کسی کے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھا دلکش کو لے کر اس کے کمرے میں گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ امی سے کہا کہ امی اسے ہوش میں لائیں، اسے شدید شوق لگا ہے، میں ابھی ابو کے پاس جا رہا ہوں۔ ارم وہاں سے نکل آیا کیونکہ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ دلکش کا سامنا کر سکے۔ جب اسے ہوش آئے کچھ دیر بعد گھر میں میتیں آ گئیں، پورا گھر سوگ میں ڈوبا ہوا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اسی دوران دلکش کے کمرے سے ایک دلخراش چیخ ابھری۔ ارم جو لاؤنج میں کھڑا انتظامات سنبھال رہا تھا، اس چیخ نے اس کا کلیجہ چیر دیا۔ دلکش کو ہوش آ گیا تھا اور اسے حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی اور اپنے ماں باپ کے جسنے خاکی سے لپٹ کر دیوانہ وار رونے لگی۔ اس کا بین اتنا دردناک تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی ہچکیاں بند گئیں۔ ارم ایک کونے میں کھڑا سر جھکائے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ دلکش کے پاس جانا چاہتا تھا، اسے دلاسا دینا چاہتا تھا، مگر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ تم ہی اس کی تکلیف کی ایک وجہ ہو۔ لیکن پھر اس نے خود کو مضبوط کیا، کیونکہ اس وقت وہ گھر کا وہ واحد مرد تھا جسے سب کو سنبھالنا تھا۔ جنازے کا منظر انتہائی رکت آمیز تھا۔ ماہرہ اور دلکش کا برا حال تھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں، اور ارحم نے آگے بڑھ کر دونوں بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور انہیں سہارا دیا۔ جب دلکش نے ارحم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بلکہ صرف بے بسی اور ویرانی تھی۔ وہ شاید فارم ہاؤس والا واقعہ بھول چکی تھی، کیونکہ اس کے سامنے اس سے بڑا غم کھڑا تھا۔ تدفین کے بعد کے دن گھر والوں پر بہت بھاری گزرے، خاص طور پر دلکش پر جو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے کمرے میں بیٹھی خلا میں گھوٹتی رہتی، نہ کچھ کھاتی نہ پیتی، بس کبھی کبھار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ جو گھر کی رونق اور شرارتی تتلی تھی، اب ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ تائی امی اس کا بہت خیال رکھتی تھیں، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کی کوشش کرتی، راتوں کو اس کے پاس ہوتی تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ ماہرہ پھر بھی کچھ سنبھل گئی تھی، کیونکہ احسن اور پپو سے دلاسا دیتے رہتے تھے، مگر دلکش کا غم بہت گہرا تھا۔ ارحم روزانہ شام کو اس کے کمرے میں آتا، اس کا حال پوچھتا، مگر دلکش اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، بس خاموشی سے سر ہلا دیتی۔ ارحم کا دل خون کے آنسو روتا، وہ چاہتا تھا کہ دلکش اسے مارے پیٹے، اس سے لڑے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مگر اس کی خاموشی ارحم کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ اس دوران ارحم نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ ساری زندگی دلکش کی خوشیوں کا محافظ بنے گا۔ اس نے جو ڈر اس کے دل میں بٹھایا تھا، اسے اپنی محبت سے نکالے گا۔ تقریباً 40 دن گزر گئے، گھر کا ماحول اب قدرے پرسکون ہو رہا تھا، مگر اداسی بدستور چھائی ہوئی تھی۔ ایک شام تایا ابو، تائی امی اور پپو لاؤنج میں بیٹھے سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ تایا ابو نے کہا کہ بھائی، شاکر کے جانے کے بعد ان بچیوں کی ذمہ داری اب مجھ پر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ دونوں خود کو تنہا محسوس کریں۔ ماہرہ کا رشتہ تو احسن سے طے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب دیر نہ کی جائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے۔ پھوپھو نے تائید کی کہ ہاں بھائی جان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں تو انہیں سہارا مل جائے گا۔ تب تائی امی نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اور دلکش کا کیا ہوگا، وہ تو بالکل ٹوٹ گئی ہے، اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت ہے۔ تایا ابو نے ارحم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دلکش کا نکاح ارحم سے کر دیا جائے، ارحم سے بہتر اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، وہ اس گھر کا بڑا ہے اور دلکش اس کے سامنے پلی بڑی ہے۔ ارحم نے چونک کر باپ کو دیکھا، اس کے دل میں ایک لہر اٹھی، وہ تو پہلے ہی دلکش کو اپنی ذمہ داری سمجھ چکا تھا۔ اس نے فوراً سر جھکا کر کہا کہ جی بابا، جیسے آپ کی مرضی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ تائی امی دلکش کے پاس گئیں اور اسے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، یہ تمہارے بابا کی بھی خواہش تھی، ارحم تمہارا کزن ہے اور وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ دلکش نے خالی خالی نظروں سے تائی امی کو دیکھا، اس کے اندر نہ انکار کی سکت تھی نہ اقرار کی۔ اس نے بس اتنا کہا کہ تائی امی، اب میرے سر پر کوئی سایہ نہیں، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ اور پھر منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ اس کی بے حسی دیکھ کر تائی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے سوچا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کی تیاریاں انتہائی سادگی سے شروع ہوئیں، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں ہوا، بس قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ دلکش و ماہرہ کا نکاح ایک ہی دن رکھا گیا۔ نکاح والے دن گھر میں قرآن خوانی ہوئی۔ دلکش کو سادہ سے سفید اور سنہرے کام والا سوٹ پہنایا گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی غم کی پرچھائیوں میں بھی دمک رہی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اسے جواب و قبول کا پوچھا تو اس نے ایک نظر سامنے پردے کی اوٹ میں بیٹھے ارحم کو دیکھا۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب ارحم نے کہا تھا کہ میں کسی بزدل لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔
آج وہ اسی ارحم کے نکاح میں جا رہی تھی۔ اس نے دبی آواز میں قبول ہے کہا اور اس کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو ٹپک کر اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔ دوسری طرف مائرہ کا نکاح بھی احسن سے ہو گیا اور یوں سادگی سے رخصتی کا وقت آ گیا۔ رخصتی کے وقت دونوں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹ کر بہت روئیں۔ اس گھر میں اب بھی رہیں گی مگر اب ان کی حیثیت بدل چکی تھی۔ دلکش کو ارحم کے کمرے میں لایا گیا، وہی کمرہ جہاں سے کبھی وہ ڈرتی تھی اور جہاں کال کر کے وہ شرارتیں کیا کرتی تھی۔ کمرے کے پھولوں سے نہیں سجایا گیا تھا کیونکہ سوگ کا ماحول تھا، بس بیڈ شیٹ نہیں بچھائی گئی تھی۔ دلکش بیڈ کے کنارے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ارحم کے غصے کا خوف اب بھی کہیں نہ کہیں لاحق تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ قدموں سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ دلکش نے گھبرا کر اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیا اور چہرہ چھپا لیا۔ ارحم نے اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمس میں کوئی سختی نہیں تھی بلکہ صرف اپنائیت تھی۔ دلکش، ارحم نے نرمی سے اسے پکارا۔ دلکش نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ ارحم نے پوچھا۔ دلکش نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارحم سے اس کی حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے سے لگا لیا۔ دلکش نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اسے اس وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی اور ارحم کا سینہ اس کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ ارحم خاموشی سے اس کی کمر سہلاتا رہا اور اس کے بالوں کو چومتا رہا۔ جب وہ کچھ پرسکون ہوئی تو ارحم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، اب تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ارحم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دلکش نے ہچکی لیتے ہوئے کہا، مجھے لگا تھا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس دن فارم ہاؤس پر آپ نے… ارحم نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ شش، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی دلکش۔ میں صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت مجھے اتنا بڑا صدمہ دے دے گی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ دلکش نے معصومیت سے پوچھا، تو آپ کو میری شرارت پر غصہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو چکنا بولا تھا، تنگ کیا تھا۔ ارحم مسکرا دیا۔ اس اداس ماحول میں مسکراہٹ زندگی کی نوید تھی۔ غصہ تو بہت تھا، دل چاہتا تھا کہ اس حسینہ کو پکڑ کر قید کر لوں، اور دیکھو آج تو میری قید میں آ ہی گئی۔ اب ساری زندگی تمہیں میری ہی چکنی بن کر رہنا پڑے گا۔ دلکش کے لبوں پر بھی مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور سنجیدگی سے بولا، دلکش تو میری ذمہ داری بھی ہو اور میری محبت بھی۔ میں تمہارے والدین کی کمی تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ آج سے تم میری دوست ہو، میری بیوی ہو اور میری شرارتی حسینہ ہو۔ اب ڈرنا منع ہے۔ دلکش نے ارحم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا محافظ اس کے پاس ہے۔ اس رات دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں اور خوف ختم ہو گئے اور ایک نئے اور خوبصورت رشتے کا آغاز ہوا۔ ارحم نے اسے بہت پیار کیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر سلا دیا، اس یقین کے ساتھ کہ اب آنے والی ہر صبح روشن ہوگی۔ اگلی صبح جب کھڑکی سے چن کر آنے والی سورج کی کرنیں دلکش کے چہرے پر پڑیں تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا اور فضا میں ایک بھینی سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ یہ اس کا اپنا کمرہ نہیں بلکہ ارحم کا کمرہ ہے اور اب وہ ارحم کی شریک حیات ہے۔ اس نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ ارحم پہلے سے جاگ چکا تھا اور تکیے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بڑی گہری نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دلکش شربرا کر اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ ارحم کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ آ گئی۔ صبح بخیر بیگم صاحبہ۔ ارحم کی بھاری اور پرکشش آواز نے دلکش کے کانوں میں رس گھول دیا۔ دلکش نے شربا کر نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، صبح بخیر۔ آپ کب جاگے؟ ارحم نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ اس نے بہت نرمی سے دلکش کا ہاتھ تھاما اور بولا، جب میری زندگی کا سویرا میرے سامنے ہو تو میں نیند میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ تمہارے جاگنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ارحم نے دراز ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا اور اس میں سے ایک انتہائی نفیس ہیرے کی انگوٹھی نکال کر دلکش کی انگلی میں پہنا دی۔ دلکش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے؟ ارحم نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور ایک وعدہ بھی کہ اس ہیرے کی طرح تم ہمیشہ میری زندگی میں چمکو گی۔
دلکش کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ارم نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور شرارت سے بولا، بس اب رونا نہیں، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم مجھ خروس سے شادی کر کے پچھتا رہی ہو۔ دلکش بے اختیار مسکرا دی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ شادی کی ابتدائی دن گزرنے کے بعد ارم نے محسوس کیا کہ گھر کے در و دیوار دلکش کو اس کے والدین کی یاد دلاتے ہیں، جس سے وہ اداس ہو جاتی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دلکش کو کچھ دنوں کے لیے کہیں دور لے جائے گا تاکہ وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو سکے۔ ایک شام ارم نے آ کر کہا، دلکش پیکنگ کر لو، ہم کل صبح ہنزا جا رہے ہیں۔ دلکش حیران ہوئی، ہنزا؟ لیکن ارم، گھر میں سب ٹھیک ہے، میں نے تایا ابو سے اجازت لے لی ہے۔ ارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے حق جتانے والے انداز میں کہا، مجھے میری پرانی دلکش واپس چاہیے اور وہ مجھے ان پہاڑوں پر ہی ملے گی۔ ہنزا کا سفر ان دونوں کی زندگی کا خوبصورت ترین باب ثابت ہوا۔ وہاں کی سرد ہوائیں اور خاموش پہاڑ دلکش کے زخموں کے لیے مرہم بن گئے۔ ایک رات ہوٹل کے بالکنی میں وہ دونوں کھڑے تھے، سامنے برف پوش پہاڑ چاندنی میں نہائے ہوئے تھے۔ سردی کی شدت سے دلکش نے اپنے بازوؤں کو رگڑا تو ارم نے خاموشی سے اپنی شال اتار کر اس کے گرد لپیٹ دی اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ سردی لگ رہی ہے؟ ارم نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ دلکش نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے ٹیک لگا لی۔ نہیں، اب نہیں لگ رہی۔ آپ کی موجودگی میں مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ارم۔ ارم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جانتی ہو دلکش، جب تم نے پہلی بار مجھے چکنا کہا تھا تو مجھے کتنا غصہ آیا تھا؟ دلکش کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ ہنسی کافی عرصے بعد اس کے لبوں پر آئی تھی۔ ہاں، آپ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کچا چبا جائیں گے۔ ارم بھی ہنس دیا اور اسے اپنی طرف گھما کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اور اب کیا لگتا ہے؟ دلکش نے شرارت سے آنکھ ماری جو اس کے پرانے روپ کی جھلک تھی۔ اب بھی آپ چکنے ہی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اب یہ چکنا صرف میرا ہے۔ ارم نے اسے اور قریب کر لیا، ان کے درمیان فاصلہ مٹ چکا تھا، صرف تمہارا، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس سرد رات میں ان کی محبت نے ایک نیا عہد باندھا۔ واپسی کے بعد زندگی معمول پر آ گئی، لیکن اب اس میں محبت کے رنگ بھر چکے تھے۔ ارم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور دلکش کو دوبارہ یونیورسٹی جوائن کروائی۔ وہ روز اسے خود چھوڑنے جاتا اور لینے آتا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ارم اسے لینے یونیورسٹی پہنچا۔ دلکش گیٹ سے باہر نکلی تو بارش میں تھوڑی بھیگ چکی تھی۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھی۔ ارم نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا چھتری لے کر جانا، اب دیکھو بھیگ گئی ہو، ارم نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا، مگر اس نے فوراً ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا۔ سوری نا، بارش اچانک تیز ہو گئی تھی، دلکش کی معصومیت سے کہا اور پھر شرارت سے بولی، ویسے موسم کتنا رومانٹک ہے نا، کیا ہم آئس کریم کھانے چلیں؟ ارم نے اسے گھورا، بارش میں آئس کریم؟ بیمار ہو جاؤ گی، پلیز ارم پلیز۔ دلکش نے بچوں کی طرح ضد کی۔ ارم اس کی ضد کے آگے ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر زکام ہوا تو ڈاکٹر کے پاس تم خود جاؤ گے۔ وہ دونوں لانگ ڈرائیو پر نکل گئے۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا، باہر موسلا دار بارش تھی اور اندر محبت کی گرم جوشی۔ انہوں نے سڑک کنارے گاڑی روک کر آئس کریم کھائی، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا اور اس بارش کو اپنی یادگار بنا لیا۔ ارہم اکثر اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا، کبھی رات کو اسے سرپرائز ڈنر پر لے جاتا تو کبھی اس کے لیے گجرے لے آتا۔ دلکش کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور ان خوشیوں کا محور صرف ارہم تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب خوشیوں نے ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دلکش کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، چکر آ رہے تھے۔ ارہم پریشان ہو کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو ارہم کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ خوشی سے اتنا بخلا گیا کہ ڈاکٹر کو 2 بار تھینک یو بولا۔ گاڑی میں بیٹھتی ارہم نے دلکش کا ہاتھ تھام لیا اور جذباتی لہجے میں بولا، تھینک یو دلکش، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا اور ہمارے آنے والے مہمان کا بہت خیال رکھوں گا۔ دلکش نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا۔ اس دوران ارہم کا رویہ مزید تبدیل ہو گیا۔ وہ اب شوہر سے زیادہ ایک کیئر ٹیکر بن گیا تھا۔ دلکش کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب ارہم کی نگرانی میں ہوتا۔ وہ آفس سے جلدی آ جاتا، راتوں کو اس کے پیر دباتا اور اسے کہانیاں سنا کر سلاتا۔ ان 9 مہینوں میں ان کا رشتہ محبت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اور پھر اللہ نے کرم کیا اور ان کے آنگن میں 2 پھول شاکر اور زویا یکمشت کھلاتی ہیں۔ ارہم نے جب پہلی بار اپنے جڑواں بچوں کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے۔
وہ 2 بچوں کے ساتھ ساتھ ایک مکمل خاندان بن چکے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور آج ان بچوں کی پہلی سالگرہ کا دن آ گیا۔ پورا گھر غباروں روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کی آمد شروع ہو چکا تھی۔ دلکش اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ارم کی پسند کے گہرے سرخ رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ ساڑی کا بلاؤز جدید کٹ کا تھا اور پلو کو اس نے نفاست سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس کے بال کھلے تھے اور کانوں میں جھمکے جھول رہے تھے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اپنا کاجل درست کر رہی تھی کہ ارم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو جل لگا کر سیٹ کیا ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح انتہائی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے دلکش کی طرف بڑھا اور اسے دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اف خدا، آج تو لگتا ہے میری خیر نہیں۔ ارم نے آہستہ سے سیٹی بجائی اور اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ دلکش کو اس کی سانسیں محسوس ہونے لگی۔ ارادہ کیا ہے بیگم؟ آج پر کسی کو ہارٹ اٹیک دینے کا پروگرام ہے؟ دلکش نے شرما کر نظریں جھکائیں اور بولی، بس آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ ارم نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سرگوشی کی، بالکل ویسے ہی جیسے اس رات فون پر لگ رہی تھی، میری وہی پرانی حسینہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ دلکش۔ تمہاری یہ ساڑی اور یہ کھلا ہوا رنگ، میرا دل کر رہا ہے سالگرہ کینسل کر دوں اور ہم کہیں بھاگ جائیں۔ دلکش ہنس پڑی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا۔ ابھی تک نہیں بھولے وہ رات؟ اور بھاگنے کی باتیں مت کریں، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی نہیں بھول سکتا، وہی رات تو تھی جس نے مجھے تم تک پہنچایا۔ ارم نے محبت سے اس کی پیشانی چومی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا اور 2 ننھے منھے طوفان اندر داخل ہوئے۔ زویا اور شاکر جو ابھی چلنا سیکھ رہے تھے لڑکھڑاتے ہوئے بھاگے اور ارم کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بابا، کیک؟ شاکر نے توتلی زبان میں کہا۔ ارم نے جھک کر دونوں کو اٹھا لیا، ایک بازو پر شاکر اور دوسرے پر زویا۔ چلو میرے شیروں، کیک کاٹتے ہیں، ورنہ تمہاری ماما تو مجھے یہیں باتوں میں لگا کر رکھیں گی اور اپنی خوبصورتی سے جلاتی رہیں گی۔ دلکش نے بناوٹی غصے سے ارم کو گھورا۔ اچھا جی، اب بچے پیارے ہو گئے اور میں پرانی ہو گئی؟ ارم نے شرارت سے آنکھ ماری۔ پرانی چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے جان، اور تم تو میرا انمول احساسہ ہو۔ چلو اب۔ نیچے ہال میں سب تالیاں بجا رہے تھے۔ ارم اور دلکش بچوں کے ساتھ کیک کے پاس کھڑے ہوئے، ماہرہ اور احسن بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود تھے۔ نشا کا کیمرہ لے کر ویڈیو بنا رہی تھی۔ چلو بھائی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب نے مل کر گایا۔ ارم اور دلکش نے مل کر بچوں کا ہاتھ پکڑا اور کیک کاٹا۔ کیک کٹتے ہی شاکر نے اپنی چھوٹی سی مٹھی میں کریم بھری اور سیدھا ارم کے منہ پر مل دی۔ سب ہنسنے لگے۔ ارم کا سنجیدہ چہرہ کریم سے بھر گیا تھا۔ دلکش ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، جیسا باپ ویسا بیٹا، بدلہ لے لیا اس نے میری طرف سے۔ ارم نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا اور مسکراتے ہوئے دلکش کی طرف دیکھا جو اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی بچوں کو پیار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور اور آنکھوں میں زندگی کی چمک تھی۔ ارم کو لگا کہ اس نے اپنا مقصد پا لیا ہے۔ تھینک یو دلکش، ارم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کس لیے؟ دلکش نے حیرت سے پوچھا۔ میری زندگی میں یہ رنگ بھرنے کے لیے، مجھے ارم سے چکنا اور پھر ایک باپ بنانے کے لیے۔ آئی لو یو میری دلکش۔ دلکش کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ اس نے محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور دھیرے سے بولی، آئی لو یو ٹو میرے ہیرو۔ اور پھر فلیش کی چمک کے ساتھ کیمرے نے خوبصورت لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ یہ کہانی جو ایک شرارت اور جھوٹے نام سے شروع ہوئی تھی، اب ایک مکمل اور خوشگوار زندگی کے سچ میں ڈھل چکی تھی، جہاں صرف محبت، عزت اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔